ابھی ہم کو نہ آزماؤ، ہم کو نہ چھیڑو۔ آج مسلمانوں کے ساتھ جتنا بھی ظلم کیا جا رہا سب برداشت کر رہا۔ آپ دیکھو جتنا بھی مسلمان کے ساتھ ظلم ہوا، موب لنچنگیں ہوئی، کبھی پہلو کو مارا گیا، کبھی اخلاق کو مارا گیا، کبھی تبریز کو مارا گیا، مسلمان خاموش رہا۔ اور ہمارے اوپر ناجائز کتنے مقدمے چلائے گئے، مسلمان خاموش رہا۔ لیکن جب نبی کی عزت کی بات آئی تو خدا کی قسم مسلمان خاموش نہیں رہے گا۔ پھر اس پر یہ کہا جائے یہ دھرنا پردرشن کیوں ہے؟ دیکھیے ہمارا آئین، ہمارا سنویدھان ہمیں پردرشن کرنے کی اجازت دیتا ہے، ہم پردرشن کریں گے۔ جب نبی کی عظمت کی بات آئے گی تو ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے۔ لیکن میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اور میرا اپنے اس ملک کی حکومت سے بھی، شاسن پرشاسن سے بھی یہ سوال ہے کہ نپور شرما کے اوپر جب اس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی تو اس معاملے کو آپ نے چھوٹا کیوں سمجھا کہ یہ ایسے ہی دب جائے گا؟ آپ نے اس معاملے پر سنگین رخ کیوں نہیں اختیار کیا؟ آپ اس پر سنگین رخ اختیار کرتے ہوئے، اس معاملے کو گہرائی سے لیتے ہوئے خالی برخاست نہیں کرنا چاہیے تھا، نپور شرما کو قانون کے تحت اندر ڈال دینا چاہیے تھا، اس کو سلاخوں کے پیچھے آپ ڈال دیتے تو شاید آج کوئی احتجاج نہ ہوتا۔ اور جو ہمارے کئی بچے شہید ہوئے ہیں، کئی نوجوانوں کو جو ہے گولی مار کے شہید کر دیا گیا، شاید وہ بھی آج دنیا میں ہوتے۔ یہ بھی سراسر ظلم ہے کہ اگر کوئی احتجاج کر رہا ہے تو اس احتجاج کو پہلے تو آپ کر رہا ہے تو اس کا رائٹ ہے، آپ اس کی مانگ کو سنیں، وہ کیا کہنا چاہ رہا آپ اس پہ جو ہے سننے کی کوشش کریں، وہ اپنا درد اگر بیان کر رہا ہے، پھر اس میں بھی اگر آپ کو کوئی اشنکا ہے کہ یہ دنگا بھڑک سکتا ہے، کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، کسی کا جانی مالی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس میں گولی چلانے کا رائٹ تمہیں کس نے دے دیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپ میں دیکھا گیا ڈائریکٹ پولیس AK-47 سے سیدھی فائرنگ کر رہی ہے، اس میں ہوائی فائرنگ بھی کی جا سکتی تھی، آنسو گیس بھی چھوڑا جا سکتا تھا، پانی کی فوار کا بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن نہ پانی کا استعمال کیا گیا ہے، نہ آنسو گیس کا گولا چھوڑا جا رہا ہے، نہ ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے، لاٹھی چارج بھی کی جا سکتی تھی، یہ کچھ نہیں، سیدھی پولیس جو ہے AK-47 سے سیدھی فائرنگ کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے سیدھی فائرنگ اگر بھیڑ میں کی جائے تو وہ کسی نہ کسی کو جا کے ضرور لگے گی، یہ زندہ ظلم ہے۔ اور اس طرح سے آپ چاہیں گے کہ یہ خاموش کرا لیں تو مارنا کسی کو یہ خاموش نہیں کرا سکتے۔ آپ کتنوں کو آپ ماریں گے؟ نبی کی عظمت پہ خدا کی قسم ہم سب قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے ہمیں مارنے میں تو آؤ، جتنا تمہارا جی چاہو ہمارے اوپر AK-47 سے گولیاں برسا لو، ہم خوشی خوشی اپنے نبی کی عظمت کی خاطر جان دے دیں گے، اس لیے کہ دنیا میں تو دنیا ہماری نہ ہو سکی، مگر مرنے کے بعد تو ہم اپنے نبی کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے، میدان محشر میں تو نبی کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ سراسر ظلم ہے، اور یہ ظلم زیادہ دن تک نہیں چلتا ہے، ایک دن قدرت کی مار تمہارے اوپر بھی پڑے گی، قدرت کی لاٹھی تمہارے اوپر بھی پڑے گی۔ کتنے دنگے ہوتے ہیں، کتنے احتجاج ہوتے ہیں، ان احتجاج میں کیا گولیاں چلائی جاتی ہیں؟ ابھی کسانوں کا 1 سال سے بھی زیادہ دھرنا پردرشن رہا، کیا اس میں کسی نے سیدھی گولیاں چلائیں؟ پانی کا استعمال ہوا، آنسو گیس کے گولوں کا استعمال ہوا، اس میں لاٹھی چارج ہوا، لیکن کبھی سیدھی فائرنگ ہوئی؟ کبھی نہیں ہوئی۔ یہ سوتیلا برتاؤ نہیں تو کیا ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ودیشوں میں آواز جا رہی ہے، قطر چیخ رہا، دبئی چیخ رہا۔ دیکھیے نبی خالی ہندوستان والوں کا نبی نہیں ہے، نبی قطر والوں کا بھی ہے، نبی دبئی والوں کا بھی ہے، نبی افریقہ والوں کا بھی ہے، نبی ہندوستان والوں کا بھی ہے، نبی چین والوں کا بھی ہے، نبی رشیا والوں کا بھی ہے، جو امریکہ میں مسلمان بستے نبی ان کا بھی ہے، اور جو مسلمان نہیں ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، نبی ان کا بھی ہے۔ نپور شرما نبی تمہارا بھی ہے۔ یہ میرے نبی کی وجہ ہے، میرے نبی کا صدقہ ہے کہ نپور شرما آج عزت سے کھاتی اور پیتی ہو تم، ورنہ میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے ہوتے تو پہلے تو تم ہوتی نہیں، میرے نبی نہ ہوتے تو دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، نبی کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے۔
اور میرے نبی نے یہ سبق نہ دیا ہوتا تو عورت کو ایک کھلونے سے بڑھ کے نہیں سمجھا جاتا. عورتوں سے شادی کر کے انہیں گلے لگانے کا ادھیکار میرے نبی نے دیا ہے. کوئی اگر بدوا ہے اس سے بھی نکاح کرو, میرے نبی نے یہ ادھیکار دیا اور میرے نبی کا فرمان ہے. کوئی غریب ہے اس سے بھی نکاح کرو. کسی کی عمر اگر زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی اسے کسی کی ٹھوکروں پہ نہ چھوڑو, اس سے بھی نکاح کرو. رہی امی عائشہ کی بات تو کیا سمجھے گی نپلی شرما؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم ایک جاہل عورت ہو. تم نے شاید کچھ پڑھا ہوتا. بالغ ہونے کی کیا ڈیٹ ہے؟ بالغ ہونے کا جو ہے کب لڑکی بالغ ہوتی ہے؟ کیا اس کے آثار ہیں؟ کیا نشانیاں ہیں؟ پھر ہر ملکوں کا بالغ ہونے کا بچوں کی عمر الگ الگ ہے. گرم جو دیش ہیں ان دیشوں میں بچیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں. جو ٹھنڈے دیش ہیں تھوڑا ٹائم سے بالغ ہوتی ہیں. گرمی کا بھی اس پر فرق پڑتا ہے. تم نے انگلی اٹھائی اور جو چاہا وہ کہہ دیا. میں مانگ کرتا ہوں حکومت ہند سے, اور مجھے یقین ہے اپنے ملک کے اس قانون پر, کہ نپور شرما کو خالی برخاست کرنے سے کام نہیں چلے گا. اس کا مطلب یہ جو بی جے پی میں ہے اگر وہ گستاخی کرے تو اسے بی جے پی سے نکال دیا جائے گا, اور جو بی جے پی میں ہے ہی نہیں وہ گستاخی کرے تو اس پر کوئی قانون ہی نہیں, اسے کوئی سزا ہی نہیں. اس لیے کہ سزا بس یہی ہے کہ پارٹی سے نکال دو. اگر پارٹی سے نکالنا ہی سزا ہے تو کوئی جو تمہاری پارٹی میں ہے ہی نہیں اسے کیا سزا دو گے؟ خالی پارٹی سے نکالنا سزا نہیں. یہ قید خانے کس لیے ہیں؟ یہ سلاخیں کس لیے ہیں؟ کورٹ کچہریاں کس لیے ہیں؟ سنویدھان کس لیے ہے؟ آئین کس لیے ہے؟ یہ قانون کی بڑی بڑی کتابیں کس لیے ہیں؟ ججز کس لیے؟ میں مانگ کرتا ہوں اس کو اٹھا کر اندر ڈالا جائے اور ملک میں شانتی بنائی جائے. بے روزگاری کے مدے پر ہمارا ملک کھڑا ہے. ملک کو اور تباہ نہ کیا جائے, ملک کو اور غریبی کی طرف نہ لے جایا جائے. اس ایک عورت کی وجہ سے اربوں لوگ پریشان ہیں, کروڑوں لوگ پریشان ہیں. اگر اسی طریقے کے بیان آتے رہے تو ہمارے ملک میں بے روزگاری اور بڑھے گی. اب اس کو اور سیکیورٹی دی جا رہی ہے اور سیکیورٹی پہ خرچ کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی فری میں دے دی جاتی ہے کسی کو؟ سیکیورٹی پہ کیا کچھ خرچ نہیں ہوتا؟ آج نپور شرما نے گستاخی کی ہے, اسے سیکیورٹی دی گئی. کل کسی کو ہیرو بننے کا شوق اٹھے گا, سیکیورٹی فری کی لینے کا شوق اٹھے گا, وہ کل کو اور اٹھے گا, میرے نبی کی شان میں گستاخی کر دے گا, اسے سیکیورٹی دی جائے گی. پھر کسی اور کو ہیرو بننے کا شوق اٹھے گا, وہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر دے گا, اسے سیکیورٹی دی جائے گی. کہاں تک سیکیورٹی دو گے؟ کیا سیکیورٹی فری میں آتی ہے؟ کیا اس پر پیسہ خرچ نہیں ہوتا؟ کیا صرف ہمارا ملک اسی لیے ہو گیا کہ آج نپور شرما کو سیکیورٹی دے دی جائے گی؟ کل نرسنگانند کو سیکیورٹی دی گئی. یہ دروازہ اگر پہلے ہی بند کر دیا ہوتا نرسنگانند کو اندر ڈال کے تو شاید یہ نوبت نہ آتی. اگر نرسنگانند سلاخوں کے پیچھے ہوتا تو آج ایک نئی نپور شرما کھڑی نہیں ہوتی. لیکن نرسنگانند کو پروموٹ کیا گیا, اس کو سیکیورٹی دی گئی, اور جب اس کو سیکیورٹی دے دی گئی تو پھر نپور شرما پیدا ہو گئی. کل کو کوئی اور پیدا ہو جائے گی. دو کتنی سیکیورٹی دو گے؟ سخت سے سخت سزا دی جائے اور جلد سے جلد اس کو اندر کیا جائے تاکہ ہمارے ملک کا ماحول شانت ہو اور تاکہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم ہو سکے.